ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 28ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ایک آیت یعنی 82ویں 82 کی ہم تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت، اردو ترجمہ اور الفاظ کے انفرادی معنی وغیرہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آئیے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ اس آیت کا اردو محاوراتی ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ناظرین گرامی، ان 3 آیات میں کل 8 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک لفظ پر یا کہیں کہیں 2 یا 3 الفاظ یا 3 سے زائد الفاظ کے مجموعوں پر ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہمیشہ کی طرح سے۔ والذین، اور جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آمنو کا صیغہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ ہیں آمن، یؤمن، ایمان، یعنی ایمان لانا، سچے دل سے یقین کرنا۔ وعملوا، اور انہوں نے کام کیے۔ عملو کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ ہیں عمل یعمل عملا، یعنی عمل کرنا۔ الصالحات، اچھے عمل۔ نیک کام اس کا مفرد صالحہ ہے۔ نیک کام وہی کہلاتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں اور ٹھیک قرآن اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایمان کی مثال بیج کی سی ہے جو قلب میں بویا جاتا ہے، یعنی دل میں بویا جاتا ہے، اور اعمال صالحہ کی مثال شاخوں کی سی ہے جو بیج سے پھوٹتی ہے، پھر وہ سدا بہار تناور درخت بن جاتا ہے۔ قرآن اس شجر طیبہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 ملاحظہ فرمائیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ یعنی آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی اور شاخیں آسمان میں ہوں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں۔ ناظرین گرامی، تکمیل ایمان کے لیے اور بہت سی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان صبح و شام ان کے مطالعے میں یا مطالعے کے لیے وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، یعنی وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئکا، یہی لوگ، اس میں اشارہ ہے، جمع بعید ہے۔ اصحاب الجنتی، جنت والے، جنت کے ساتھی، جنت کے اصحاب۔ ہم فیہا، ہم وہ، اس میں ضمیر جمع کے لیے ہے۔ فیہا، اس میں 2 الفاظ ہیں، فی الگ اور ہا الگ، فی کے معنی میں اور ہا کے معنی اس، یعنی اس جنت میں، ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے۔ خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون کے مادے سے نکلنے والے الفاظ خالدن، خالدان، خالدون، یہ اس میں فاعل ہے، یعنی وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ہم اس آیت کے ضمن میں علماء کرام کے تفسیری نوٹس مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
ناظرین گرامی، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی جو ترتیب یہاں ہے قرآن نے ہر جگہ اور بڑی کثرت سے ملحوظ رکھی ہے، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ گو عمل صالح اپنی جگہ پر نہایت اہم اور ضروری ہے، لیکن ایمان کی حقیقت نیت، عمل اور فکر کی تصحیح ہے، اور قرآن مجید نے بالکل فطری ترتیب کے مطابق تصحیح فکر کو تصحیح عمل پر مقدم رکھا ہے۔ محض عمل اگر نیت سے قطع نظر کر لی جائے تو صرف صورت عمل رہ جاتی ہے، حقیقت عمل نہیں رہتی۔ تفسیر ماجدی کی جلد اول ملاحظہ فرمائیں، وہاں مولانا محترم نے بہت ساری الگ الگ طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فی ظلال القرآن کی جلد نمبر اول میں کہ یہ بات ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ اس سے عمل صالح کا پودا پھوٹ کر باہر آئے۔ جو لوگ ایمان کے مدعی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سب سے زیادہ اس بات کو جاننے اور اس پر یقین رکھنے کی ضرورت مند ہیں کہ اگر ایمان سے عمل صالح کا پودا نہ پھوٹے تو اس ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، مگر زمین پر فساد پھیلاتے ہوں، اور خیر و صلاح کی اس اولین حقیقت سے کہ زندگی میں اسلامی نظام اور اسلامی شریعت اور سماج میں اسلامی اخلاق کا قیام ہو، برسر پیکار ہو، یعنی ان کی تمام جد و جہد نظام میں اسلام کی نفاذ میں حائل ہو رہی ہو، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے اجر میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں، خواہ وہ یہود کی طرح خوش عقیدگیوں کا سہارا لیں جن کی حقیقت کی وضاحت اللہ نے یہود اور عام انسانوں کے لیے ان آیات میں کر دی ہے۔ سچے دل سے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک بندے مومن کو ان تمام صفات سے آراستہ ہونا چاہیے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے، جن میں اگر چند یہاں اگر مثال ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ قرآنی آیات کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں کہ سچے دل سے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک بندے مومن کو کن کن صفات سے آراستہ ہونا چاہیے۔ جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا گیا الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک و کفر سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو مصائب کے وقت صبر اور نماز سے مدد لو۔ 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یعنی اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہاری کبھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ 58ویں سورہ مجادلہ کی طویل آیت نمبر 22 میں اہل ایمان کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے،
اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے، اپنا مقصد پانے والا ہے۔ ناظرین، آئیے اب چند احادیث مبارکہ سے ایمان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو اور برے کام سے رنج و قلق ہو تو تم مومن ہو۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ صحیح مسلم اور بخاری دونوں کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین گرامی، تفسیر ضیاء القرآن میں ہے کہ قرآن حکیم یہاں نجات و بخشش کا اصول بیان فرما رہا ہے۔ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ اور نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ ہر سفید رنگ والا خواہ اس کا نام اعمال کتنا سیاہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے بڑھتر ہے خواہ اس کی سیرت مہر و ماہ سے تابندہ تر ہو۔ ہر برہمنوں کتنا جاہل اور کندہ ناتراش ہی کیوں نہ ہو، افضل ہے ہر فاضل اور کامل سے جسے کسی برہمن ماں نے جنم نہیں دیا۔ جرمنی کی حدود میں پیدا ہونے والا خواہ وہ کتنا خونخوار اور زیانکار کیوں نہ ہو، اپنی نجابت میں لاجواب ہے۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ جس نے ان کا فاسد بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کے اساس پر کی، اور اس طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب چھوٹے اسباب چھین لیے، اور نیکی اور تقوی کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں حائل ہونے والی سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، آئیے اب آخر میں آیت مبارکہ کے حکمت و بصیرت ملاحظہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق ایمان اور اعمال صالحہ لازم اور ملزوم ہیں۔ نمبر دو ہے کہ ایمان میں حلاوت اور لذت اعمال صالحہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بندہ مومن کے لیے صوم و صلات کی پابندی، زکوٰۃ اور فرض حج کی ادائیگی، ذکر و اذکار، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، والدین کی خدمت، پڑوسیوں سے ہمدردی، مریضوں کی تیمارداری، مہمانوں کی خاطر تواضع وغیرہ تمام باتیں ایمان کو قوی اور مضبوط بناتی ہیں، جس سے آج ہم پوری طرح سے نابلد ہو چکے ہیں، بالخصوص مسلم قوم۔ بھائی ناظرین، اس آیت کو دیکھیے، سمجھیے، مطالعہ کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ ہمیں بہت کچھ سبق ملتے ہیں ان تفسیر کی وجہ سے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔